امثال چھٹا باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانے کا ذمہ وار ہوا ہے، تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو ہے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے۔ جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی۔ اپنے آپ کو ہرنے کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو، ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کچی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی، وہ یکلخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ کوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بچا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا۔ وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ آمین۔ امثال 7واں باب۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان۔ ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے، یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان۔ وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے،
اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا۔ دن چھپے، شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی۔ وہ گوگائی اور خودسر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، پھر بازاروں میں، اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اسے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبح ہے، مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں۔ سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دھار کپڑے بچھائے ہیں۔ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے۔ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے، یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو۔ جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے۔ آمین۔ امثال 8واں باب۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں، اے سادہ دلوں ہوشیاری سیکھو اور اے احمقو دانا دل بنو۔ سنو، کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے۔ سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں۔ چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو، کندن سے بڑھ کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں۔ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کج کو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ مشورت اور حمایت میری ہے، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے، میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے ہیں اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں، اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتقام عالم کے شروع میں اپنی قدیم سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا کی تھی۔ جب اس نے آسمانوں کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا
اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے۔ جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔